بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ حدیث نمبر 77 وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغونی فی ضعفائکم فانما ترزقون او تنصرون بضعفائکم، رواہ ابو داود۔ ترجمہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری رضامندی کو اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو، یعنی ان کو راضی رکھو، اس لیے کہ تم کو تمہارے ضعیفوں ہی کی بدولت رزق دیا جاتا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تشریح، ضعیفوں سے مراد مظلوم ہے، خواہ غنی کیوں نہ ہو، اور ان کی برکت سے رزق دیا جانا اور دشمنوں پر فتح ہونا اس لیے ہے کہ ان میں اقطاب اور اوتاد بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے انتظام ہوتا ہے بلاد اور عباد کا۔ اور کہا ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ ڈھونڈو مجھ کو تم ان ضعیفوں کے حقوق کی حفاظت میں اور ان کے اکرام کے ذریعے اور ان کے دلوں کو خوش کرنے کے ذریعے، کہ جس نے ان کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا، اور جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں تن سے بعض اوقات میں اور دل و جان سے جمیع اوقات میں۔ یہ حدیث بھی اس مضمون کی تائید کرتی ہے، من عاد لی ولیا فقد بارزنی بالحرب۔ حدیث ترجمہ، جس نے دشمنی کی میرے ولی سے پس اس نے پیش قدمی کی مجھ سے جنگ کے لیے۔ حدیث نمبر 78 وعن امیۃ بن خالد بن عبد اللہ بن اسید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، رواه في شرح السنہ۔ ترجمہ، حضرت امیہ بن خالد بن عبداللہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقراء مہاجرین کے ذریعے اللہ سے کفار پر فتح حاصل ہونے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ تشریح، ثعالیق جمع ہے ثعلوق کی، یعنی مثل عصفور، چھوٹی چڑیا، مراد فقراء ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بواسطہ مہاجرین فقراء کے دعا کے معنی اس طرح سے لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے کہ اللہم انصرنا علی الاعداء بحق عبادک الفقراء المہاجرین۔ ترجمہ، اے اللہ دشمنوں پر مدد فرما ہماری فقراء مہاجرین کی برکت سے۔ اس سے کس قدر فقراء کی بزرگی ثابت ہوتی ہے کہ ان کی برکت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ شاہاں چہ عجب گر بنوازد گدارا، شاہاں چہ عجب گر بنوازد گدارا۔ حدیث نمبر 79 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغبطن فاجرا بنعمت فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته أن له عند الله قاتلا لا يموت، یعنی النار، رواہ فی شرح السنہ۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی فاجر یعنی کافر یا فاسق کی نعمت دنیاوی پر رشک نہ کر، اس لیے کہ تو نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد اس سے کیا سلوک ہونے والا ہے۔ فاجر کے لیے اللہ کے ہاں ایک قاتل ہے جو مرتا نہیں، یعنی دوزخ کی آگ۔ تشریح، یہ بیماری آج عام طور پر ہمارے اندر آ چکی ہے کہ مالدار شرابی زانی فاسق کے بنگلوں اور کاروں اور ظاہری ٹھاٹ باٹ پر بعض غریب مسلمان لالچ کی نگاہ ڈالتا ہے، حالانکہ نیک بندوں کی عبادت پر لالچ کرنی چاہیے تھی، نہ کہ ان دنیا داروں پر جن کے دلوں میں ہزاروں فکر و پریشانی بھری ہے، اور اطمینان قلبی صرف اللہ والوں کو عطا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ازبروں چو گورے کافر پر حلل، ازبروں چو گورے کافر پر حلل، واندرو قہر خدائے عز و جل، واندرو قہر خدائے عز و جل۔ ترجمہ، باہر سے یہ امیر لوگ کافر کی قبر کی طرح پر بہار ہیں، اور اندر کافر کی قبر میں جس طرح عذاب ہو رہا ہے اسی طرح نافرمان دنیا دار کے قلب میں فکر و پریشانی اور بے سکونی کا عذاب ہو رہا ہے۔